بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، حدیث شریف کی مشہور زمانہ کتاب جامع ترمذی کی حدیث شریف نمبر 2305 کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، کوئی ایسا ہے کہ جس کو میں کچھ نصیحتیں کروں جن پر وہ عمل کرے اور خود بھی عمل کرے اور ان نصیحتوں کو آگے بھی پہنچائے تاکہ دوسرے بھی عمل کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایسا ہی کروں گا، آپ مجھے ضرور یہ نصیحتیں فرمائیں، میں خود بھی نصیحتوں پر عمل کروں گا اور آگے بھی پہنچاؤں گا تاکہ لوگ ان نصیحتوں پر عمل کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ تو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور پھر 5 نصیحتیں فرمائی۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قریب بلا کر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے 5 وصیتیں فرمائیں۔ نمبر 1، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وصیت جو ارشاد فرمائی وہ یہ کہ اے ابو ہریرہ، تمہارے لیے میری پہلی وصیت یہ ہے کہ تم اگر ان وصیتوں پر عمل کرو گے تو دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کر لو گے۔ یہ فرمانے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وصیت فرمائی، نمبر 1، کہ تم اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ نمبر 2، تم اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، تم سب سے زیادہ امیر بن جاؤ گے۔ نمبر 3، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم بہترین مومن بن جاؤ گے۔ نمبر 4، تم اپنے لیے وہی پسند کرو جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرتے ہو، تم بہترین مسلمان بن جاؤ گے۔ اور نمبر 5، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم زیادہ کھل کھلا کر نہ ہنسا کرو، کیونکہ زیادہ کھل کھلا کر ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ یہ 5 نصیحتیں اور وصیتیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے بیان فرمائیں اور فرمایا کہ ان پر خود بھی عمل کرو اور ان نصیحتوں کو آگے بھی پہنچاؤ تاکہ وہ لوگ بھی سنیں اور ان پر عمل کریں۔ برادران اسلام، وصیتیں بالکل واضح ہیں، کسی وضاحت کی ضرورت نہیں، آسان سی وصیتیں ہیں۔ ہم سب کو چاہیے ان پر عمل کریں اور اپنی دنیا و آخرت کو بہتر بنائیں۔ یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچیں گے تو سب سے بڑے عبادت گزار بن جائیں گے۔ یہ سب سے بڑا عبادت گزار بننے کا طریقہ اور فارمولہ ہے کہ جو اللہ نے چیزیں حرام کی ہیں ان سے بچیں۔ نیکیاں، جو نفلی نیکیاں چاہے کم کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچیں۔ حرام چیزوں سے بچنا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ فرمایا کہ سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اور سب سے بڑا امیر بننا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نصیحت فرمائی کہ تم اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، جو اللہ نے دیا ہے، جتنا دیا ہے، جس حال میں دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، تم سب سے بڑے امیر بن جاؤ گے۔ یا تو پریکٹیکلی طور پہ دنیا کے اعتبار سے امیر بن جاؤ گے، مال و دولت تمہارے پاس آئے گا، اور یا دل کے امیر بن جاؤ گے، قناعت میں امیر بن جاؤ گے کہ دنیا کے پاس کچھ بھی ہے لیکن تمہیں اس کی پرواہ نہیں ہوگی، تم دل کے امیر بن جاؤ گے۔ اور دل کا امیر سب سے بڑا امیر ہوتا ہے اور دل کا غریب سب سے بڑا غریب ہوتا ہے، یہ فرمایا۔ اور تیسری وصیت کے اندر فرمایا کہ تم اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرو،
تم بہترین مومن بن جاؤ گے۔ مومن اور مسلمان کا فرق کیا ہے، اور فرمایا جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتے ہو، یعنی جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے، دین کی، دنیا کی کوئی بھی چیز ہے، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو، تم بہترین مسلمان بن جاؤ گے۔ یعنی مومن کا درجہ مسلم سے ایک درجہ اوپر ہے، بہترین مومن اور پھر بہترین مسلمان، دونوں کے بارے میں الگ الگ بتایا۔ اور آخری بات ارشاد فرمائی نمبر 5 کہ زیادہ کھل کھلا کر، یعنی ٹھٹھے مار کر، کہہ مار کر، فضول باتوں پر نہ ہنسا کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، اور جب دل مردہ ہو گیا بات ختم۔ جب تک دل زندہ ہے تو پھر کاروبار زندگی چل رہا ہے، دنیا بھی چلے گی اور آخرت کی بھی بہتر تیاری ہوگی۔ دل ہی مردہ ہو گیا تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ۔ یہ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ یہی ہے، یہ دل جب مردہ ہو جاتا ہے تو زندگی مردہ بن جاتی ہے، اور جب یہ زندہ ہوتا ہے، علامہ اقبال فرماتے دوسری جگہ پر اسی دل کے زندہ ہونے پر کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے انہیں اپنی منزل آسمانوں میں۔ یہ دل جب زندہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر حوصلہ آ جاتا ہے، یہ دنیا کو بھی سمجھتا ہے، آخرت کو بھی سمجھتا ہے، اپنے اللہ کو بھی پہچان لیتا ہے، اور پھر اسلام کے لیے بھی اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ زندہ دل، جن مسلمانوں کے اندر یہ زندہ دل موجود ہے، وہ مسلمان کبھی فلسطین میں ابھرتے ہیں، کبھی شام میں ابھرتے ہیں، کبھی افغانستان میں ابھرتے ہیں، اور پوری امت کو زندگی فراہم کر دیتے ہیں۔ یہ مردہ دل جب زندہ ہوتا ہے تو کسی کا ڈر اور کسی کا خوف اس کے دل میں باقی نہیں رہتا، وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے، اور دنیا کی کسی طاقت سے، کسی قوت سے نہیں ڈرتا، چاہے وہ کتنی بڑی سپر پاور ہے، چاہے اس کے پاس دنیا کی ساری ٹیکنالوجی اور جدید سائنس موجود ہے، لیکن وہ ڈرتا نہیں، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا وہ ہر کسی سے ڈرتا ہے، حتیٰ کہ بیوی سے بھی ڈرتا ہے۔ پھر اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے، اکبر ڈرا نہیں کبھی جرمن کی فوج سے، لیکن شہید ہو گیا بیگم کی نوج سے۔ بیگم اسے شہید کر دیتی۔ پھر اللہ کا ڈر پیدا کریں گے تو پھر کسی کا ڈر نہیں ہوگا، اور جب اللہ کا ڈر چھوڑا پھر ہر چیز سے آپ کو ڈر لگے گا، اندھیرے میں بھی آپ کو ڈر لگے گا کہ وہ چیز، کوئی فلاں چیز کھڑی ہے۔ ایسا ڈرپوک اور بزدل بندہ بن جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا۔ تو میرے بھائیوں، آؤ ہم سب ارادہ کریں کہ انشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 5 نصیحتوں اور وصیتوں پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ کہہ دیں آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔